أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده بلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا صبيانكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا مضاجعهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات محترم، پردے کی اوٹ میں بیٹھی ہوئی ہماری مائیں اور بہنیں اور بچیاں، اور سامنے تشریف فرما ہمارے بھائی بند اور ہمارے بزرگ بڑے بوڑھے اور نہایت ہی شفقت کے مستحق چھوٹے چھوٹے بچے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو ایسے گھر میں پیدا فرمایا کہ آنکھ کھولتے ہی بلکہ پیدا ہونے کے بعد ہی کچھ ہی گھڑی کے بعد ہمارے ایک کان میں اذان اور ایک کان میں اقامت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت کے تعلق سے آواز پڑتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و احسان ہے کہ ہم تمام لوگوں کو ایسی جگہ اکٹھا کیا، کچھ باتیں کہنے سننے کا موقع ملا، تو قابل قدر ہیں اور قابل احترام ہے ہمارے وہ بھائی لوگ جن لوگوں نے اس پروگرام کے تعلق سے محنت کی، کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بھائیوں کے، بڑوں کے، بوڑھوں کے اور ہماری ماں بہنوں کی ان کوششوں کو قبول فرمائے، اور ان کوششوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے راضی اور خوش ہو اور ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی اور ہم سب کی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے اور اس کے لیے ذرائع اور اسباب غیب سے پیدا فرمائے۔ بہت پہلے میں یہاں آیا کرتا تھا، میرے خیال سے بہت چھوٹی عمر رہی ہوگی تو کچھ لوگوں کو جانتا بھی تھا اور بہت سے لوگوں سے آنا جانا بھی تھا۔ بہت دن سے آنا جانا نہیں ہوا ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اس پروگرام کے تعلق سے آنا ہوا، تو مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے یہ پروگرام کے تعلق سے کوشش کیا اور اسی بہانے سب سے ملاقات ہو گئی۔ آپ لوگ پہلی بات تو یہ کہ ہم کو کوئی دوسرا مت سمجھو کہ کہیں باہر سے میں آیا ہوں یا فلاں کے بیٹے ہیں اور فلاں دھماکہ ہیں، میں آپ ہی لوگوں میں سے ایک فرد ہوں، آپ ہی لوگوں کا بیٹا ہوں، آپ ہی لوگوں کا بھتیجا ہوں، آپ ہی لوگوں کا بھائی ہوں، اور ہمارے باپ دادا نے جو کچھ محنت کیا ہے گاؤں کے لیے، آپ لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے، دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی ہم لوگوں سے بھی محنت لے اور ہمیں ہمارے اور ہماری نسلوں کی ایمان کی، اسلام کی حفاظت فرمائے۔ تو مجھے بہت خوشی آپ لوگوں سے مل کر کے، میں اپنی خوشی کو لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا ہوں، بس اللہ سے دعا کر سکتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو ایسے ہی اکٹھا حوض کوثر پر جمع کرے کہ ہم لوگ اپنے آباء و اجداد کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ اور ایسے تمام لوگ اکٹھا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر ہم لوگ پینے والے ایک ساتھ میں بنے۔ تو ابھی جس مقصد کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں وہ مقصد آپ لوگوں کو معلوم ہے، اس لیے ہم نے جو آیت پڑھی ہے سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی حکمت اور مصلحت کے ساتھ جو ہے بتلایا۔ اللہ کیا کہتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم فرمایا۔ کس کے ساتھ؟ ماں باپ کے ساتھ۔ تو ماں باپ کا مرتبہ کتنا بلند ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے۔ وصیہ مطلب تاکید کرنا، بہت سختی کے ساتھ بیان کرنا کہ اس کے خلاف کچھ ہو ہی نہ۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے سختی کے ساتھ انسان کو
ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا اور بھلائی کرنے کا حکم فرمایا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا حملت امہ کرہا ووضعتہ کرہا، کہ ماں جو ہے تکلیف کے ساتھ پیٹ میں لیے پھرتی ہے، اور جب بچہ جننے کا ٹائم آتا ہے، ڈیلیوری کا ٹائم ہوتا ہے، تو تکلیف سے جنتی ہے۔ تو پہلا حکم اللہ نے کیا فرمایا؟ ماں اور باپ کے ساتھ بھلائی کرنا، بہت تاکید کے ساتھ۔ اور دوسری تاکید کیا فرمائی؟ ماں کا تذکرہ خاص طور سے کیا، ماں کا تذکرہ خاص طور سے کیا۔ ماں کا تذکرہ اس لیے خاص طور سے کیا کہ ماں وہ عظیم نعمت اور شخصیت ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے، بچوں کے لیے بہت کچھ جھیلتی ہے۔ جتنا جھیلتی ہے میرے خیال سے دنیا میں کوئی قلم ایسا نہیں بنا، کوئی زبان ایسی نہیں بنی کہ اس مشقت کو جھیلنے کو بیان کر سکے، وہ ماں ہی سمجھ سکتی ہے۔ اور کتنی محبت کرتی ہے، بچوں سے کتنی پیار کرتی ہے، اس کو لفظوں میں بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ تو ماں کا مقام اس لیے بہت بلند ہے باپ کے مقابلے میں۔ باپ کا بھی درجہ بہت بلند ہے، کہیں سمجھو باپ کا درجہ ہی نہیں ہے۔ باپ کیا ہے؟ جنت کا دروازہ ہے۔ اور ماں کیا ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ جنت جو ہے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس لیے ماں اور باپ کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا، نرمی سے پیش آنا۔ اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو کبھی کوئی فرمائش کر دیں جو آپ کے بس میں نہ ہو، تو لمبی سانس لینا بھی منع ہے، کہ جس سے ماں اور باپ کو احساس ہو میرے بیٹے کو یہ بھاری پڑ رہا ہے میں جو بولا ہوں، ان کو احساس بھی نہ ہونے دو۔ جب وقت گزر جائے تو ٹھنڈے دل سے سمجھا دو، اماں ابا یہ میرے بس میں نہیں، میری اتنی آمدنی نہیں ہے، اماں میرے پاس اتنے پیسے ہیں خالی کہ بچوں کی فیس بھرنی مشکل ہو رہی ہے، اب آپ جس چیز کی خواہش کر رہے ہو ہم اس کو پورا نہیں کر سکتے ہیں، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اتنی حیثیت دے دے ہم آپ کی خواہش پوری کر دیں، تو باپ بھی خوش ہو جائے گا۔ اور ماں ہی وہ عظیم نعمت ہے کہ جس کی گود میں پروان چڑھتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی، جس کی گود میں پروان چڑھتے ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، جس کی گود میں پروان چڑھتے ہیں شمس المشائخ اور بر صغیر کی عظیم شخصیت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین حسن سجدی چشتی اجمیری رحمت اللہ رحمت واسعہ۔ میں دو بزرگوں کا چھوٹا واقعہ بتا دوں ماں کے تعلق سے، کہ ماں کتنی عظیم نعمت ہے۔ ماں جب نیک ہوتی ہے، صالح ہوتی ہے، پرہیزگار ہوتی ہے، اپنی نسلوں کی جب وہ فکر کرتی ہے تو اپنے وطن عزیز کو کون ملتا ہے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ملتے ہیں، اور کون ملتا ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ملتے ہیں۔ یہ کب ملتے ہیں؟ جب ماں دینی فکر رکھتی ہے، وہ سوچتی ہے، سمجھتی ہے کہ بچہ ہمارا دیندار ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو۔ اور نمازی پرہیزگار کیسے بنے گا؟ جب وہ الف اور با پڑھنا سیکھے گا تب بنے گا۔ بھائی شروع میں پڑھائی نہیں تو کیسے کوئی بن جائے گا؟ وہ کچھ اس کو آئے گا نہیں۔ تو بعض دفعہ ہم سے چوک کیا ہوتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے جب بڑے ہوں گے تو سیکھ لیں گے۔ ابھی جو آپ یہ سمجھو ایسے ہی جیسے آٹے کی لوئی ہے، آٹا گوندھا آپ نے، تو اس لوئی کو آپ چاہو لمبا کر دو، چاہو گول کر دو، چاہو اس کو توڑ مروڑ دو، اس لوئی سے آپ گجیا بنا سکتے ہو، گلگلا بنا سکتے ہو، اور اسی لوئی سے آپ کیا کہتے ہو، سہاری بنا سکتے ہو، پراٹھا بنا سکتے ہو، روٹی بنا سکتے ہو، پتلی بنا سکتے ہو، موٹی بنا سکتے ہو۔ تو بچہ جب ہوتا ہے تو وہ سمجھو ایک لوئی ہے، ماں اور باپ جیسے چاہے ویسے اس کو گھما سکتے ہیں، یعنی اس کو سنبھال سکتے ہیں، اس کو بنا سکتے ہیں، اس کو سنوار سکتے ہیں۔ تو ہم اگر یہ سوچیں کہ بڑے ہوں گے تو سنبھل جائیں گے، دیندار ہو جائیں گے، بھیج دیں گے مولانا کے پاس، امام صاحب کے پاس، سیکھ جائے گا، وہ مت سوچو۔ جب بڑا ہو گیا، کڑیل ہو گیا اور ہیڑا ہو گیا تو سیکھنے کا مادہ کم ہو جاتا ہے، بچپنے میں مادہ زیادہ رہتا ہے۔ اسی واسطے اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ مروا صبیانکم بالصلاۃ وہم ابناء السبع، اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو جبکہ وہ 7 سال کے ہوں۔ کتنے سال کے ہوں؟ 7 سال کے ہوں۔ اور فرمایا واضربوہم علیہا وہم ابناء 10، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں نماز چھوڑے تو سختی کرو، ان کو مار بھی سکتے ہو نماز چھوڑنے پر۔
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے یہ کس لیے ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ تربیت کا طریقہ جو ہے اور تربیت کا ڈھنگ جو ہے وہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ بچپنے سے شروع ہوتا ہے، ماں کی گود سے شروع ہوتا ہے۔ تو جب اس ترتیب کو اپنائیں گے تو بچے ہمارے نیک اور صالح پرہیزگار بنیں گے۔ اب میں دو واقعہ بتا دوں ماں کے تعلق سے۔ ہم نام سنتے ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ کا۔ یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں، دھیان رکھو آپ کہ شمس الدین التمش جیسا بادشاہ ان کا معتقد اور مرید ہے۔ اب کاکی ان کا نام کیسے پڑا؟ ایک ملک ہے کرغیزستان، یہ وہاں کے تھے۔ یہ کہاں کے تھے؟ وہاں کے تھے۔ تلاش حق میں پہنچتے پہنچتے حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ رحمت واسعہ کے قدموں میں پہنچ گئے۔ تو کتنا مقام بلند ہو گیا حضرت کا۔ تو یہ مقام کیسے ملا؟ حضرت خواجہ صاحب تک کیسے پہنچے؟ دین کی طرف کیسے پیدا ہوئی؟ وہ ماں تھی جس نے سکھلایا کہ دین کیا ہے، دین سیکھنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ وہ چھوٹے تھے، بچے تھے، وہ بولتی تھی کہ ماں بیٹا نماز پڑھو تو روٹی مل جائے گی۔ یہ کاک جو ہے، کاک، کاف عین اور کاف، یہ بولتے ہیں روٹی کو، اور اس سے مشہور کیا ہو گیا؟ کاکی مشہور اسی سے۔ تو ماں کیا بولتی تھی کہ بیٹا نماز پڑھو گے تو روٹی ملے گی۔ اب وہ اتفاق سے ماں کیا کرتی؟ مصلے کے نیچے روٹی رکھ دیتی تھی۔ اب سکھانے کا یہ بھی ایک طریقہ تھا کہ مصلے کی روٹی رکھ دیا، اور جو نماز پڑھتے اور سلام پھیرتے تو پیچھے دیکھتے تو روٹی مل جاتی تھی۔ اتفاق سے ماں ایک دن کہیں گئی ہوئی تھی دعوت میں، ہوتا بھائی جانا وانا ہوتا رشتے ناطے داری میں، دکھ دکھواس میں، خوشی اور غمی میں، اور نماز کا ٹائم ہو گیا، لڑکے کے روٹی کا بھی ٹائم ہو گیا۔ اب وہ بہت پریشان، یاد آیا تو پریشان ہو گئی کہ آج میرا لڑکا نماز پڑھے گا تو نماز کے بعد وہ روٹی نہیں پائے گا، اور جو روٹی نہیں پائے گا تو پتہ نہیں کیا کیا سوچے گا، پھر بدزن ہو جائے گا، اس کے ذہن میں پتہ نہیں کیا کیا باتیں آ جائیں گی۔ تو ان کی ماں نے جو ہے، ماں نے وہیں سے دعا کرنا شروع کیا، اللہ عزت رکھ لے، اللہ میرے بچے کے ایمان کو مضبوط کر دے، اللہ میرے بچے کے یقین کو مضبوط کر دے، اے اللہ میرے بچے کو بھرم کو نہ توڑ۔ اور جب پہنچی تو دیکھا بچہ جو ہے نماز کے بعد وہ آرام کر رہا ہے، تو پوچھی بیٹا، تو کہا رے امی سنو، آج میں نے نماز پڑھی تو بہت اچھا کھانے کو ملا، بہت اچھا، آج تک تو ویسی روٹی ہم نے کھائی ہی نہیں ہے۔ تو ماں نے پوری بات بتلائی، ماں نے پوری بات بتلائی، تو ان کا یقین اور بڑھ گیا۔ کیا ہو گیا؟ یقین اور بڑھ گیا۔ تو دیکھو یہ ماں تھی کہ جنہوں نے اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کی، ایسی فکر کی کہ وہ پھر وہی آگے چل کر کے اپنے جو ہے وطن عزیز کے بہت بڑے بزرگ کہلائے، اور خواجہ معین الدین چشتی اجمری رحمۃ اللہ رحمۃ واسعہ کے مشن کو انہوں نے آگے بڑھایا۔ ان کا جو مشن تھا اللہ کے کلمے کو ہر گھر میں پہنچانا، اس کو آگے بڑھایا انہوں نے، اور شمس الدین التمش جیسا بادشاہ جو ہے ان کا مرید و معتقد ہوا۔ یہ کیا تھا؟ ماں کی تربیت کا اثر۔ اور آگے ایک واقعہ بتا دوں خواجہ صاحب کا بھی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمری رحمۃ اللہ رحمۃ واسعہ ایک لمبے سفر سے واپس آئے جس میں ہزار لوگوں نے کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوئے، مسلمان ہوئے، اللہ اس کے رسول کا نام لینے والے بنے، اور لاکھوں لوگوں نے آپ کے ہاتھوں پر گناہوں سے توبہ کیا۔ تو جب لوٹ کے آئے تو بہت خوش تھے، بہت خوش تھے۔ تو اپنی والدہ سے بتایا، امی جان اس سفر میں ہم جو گئے، اتنا لمبا سفر کیا، بہت لوگوں کو فائدہ پہنچا، اور اتنے لوگ جو ہے لوگوں نے کلمہ پڑھا، اتنے لوگوں نے توبہ کیا۔ تو ماں نے سمجھا، ماں کے ذہن میں بات آئی، کہیں میرے بیٹے کے دل میں بڑائی نہ آ جائے۔ کیا نہ آ جائے؟ بڑائی نہ آ جائے۔ یہ بڑائی آ جانا یہ اچھی بات نہیں ہے، بڑائی تو اللہ کو زیبا ہے، اللہ کے علاوہ کس کے لیے بڑائی ہے؟ تو ماں نے جب یہ دیکھو ماں کتنی نیک تھی، کتنی پرہیزگار تھی، وہ بھاپ گئی کہ ایسا نہ ہو میرے بیٹے کے ذریعے اتنا بھاری بڑا کام ہو رہا ہے، تو میرے بیٹے میں کہیں بڑائی نہ آ جائے۔ تو ماں نے کہا بیٹا سنو، اس میں تمہارا کمال نہیں ہے، اتنے لاکھ لوگوں نے توبہ کیا اور اتنے ہزار لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے، اس میں میرا کمال ہے۔ تو حضرت نے پوچھا امی جان وہ کیسے؟ تو کہا بیٹا سنو، جب تم میری گود میں تھے اور جب میں تم کو دودھ پلایا کرتی تھی تو میں اللہ سے دعا کیا کرتی تھی کہ اے اللہ میرے بیٹے
کے قلب میں میرے دودھ کے ہر قطرے کے بدلے ایمان کا نور ڈال دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا کو قبولیت سے بخشا، میری دعا کو قبول فرمایا، اور اسی قبولیت کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ذریعے دین کا اتنا بڑا کام لے رہا ہے۔